ابھی آپ کے سامنے جس ہستی کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، سید زادے بھی ہیں، غوث پاک کی آل اولاد بھی ہیں، اور علماء ملت اسلامیہ کے صف اول میں جن کا شمار بھی ہے، آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف کے سجادہ نشین بھی ہیں۔ ان کا موضوع دی امپورٹنس in the challenges of the time and introduction to the book، یہ جو بھی کتاب آپ کے پاس تھی حضرت علامہ قاری طیب صاحب کی، اس کتاب پہ کہ حیات عیسیٰ ابن مریم، اس پہ یہ انشاءاللہ آج ان کا موضوع ہے، گفتگو فرمائیں گے، لیکن ان کا استقبال بڑے ولولے کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ کریں گے۔ آئیے دعوت پیش کرتے ہیں حضرت علامہ پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب گیلانی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف۔ نعرہ تکبیر، پونے بھی نہیں بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعطرتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبہ لہم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس بابرکت محفل میں ہیں اور اس بابرکت مشن میں ہیں کہ جو مشن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا تھا، ہر امتی کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ محافظ اول ختم نبوت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب بات جو مجھے دی گئی ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے، جو موضوع دیا گیا ہے، پہلے بھی یہی تھا۔ لندن کی آپ کو کانفرنس یاد ہے نا؟ الحمدللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کام ہے نا دین کے معاملات میں، اور خصوصی طور پر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، واللہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک ایسے عالم دین، میں صرف اشارہ کر کے آگے بات بڑھا رہا ہوں، وہ فرماتے 9 سال تک میں لگا رہا کہ کہیں پہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت میں کام آ جاؤں، پر کام بنا نہیں ہے۔ 9 سال کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوئی تو پھر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کا موقع ملا۔
یہ بات حقیقت ہے. یہ رائٹ سائڈ والے ذرا توجہ ادھر کرے, رائٹ سائڈ والوں کی طرف کم دیکھ رہے ہیں لوگ ہمارے. میں دیکھ رہا تھا, ظاہر سی بات ہے جو سامنے ہیں انہیں کو خطاب کیا جاتا ہے, تو ہمارے رائٹ سائڈ والے جو ہے حضرات یہ بھی دیکھیں کہ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں, اور میں اس اپنے بھائی ہمارے عرفان مہربان بھائی جو ہیں ان کو تقریباً 9 سالوں سے جانتا ہوں. تقریباً پہلے دن سے لے کر ابھی تک ایک جذبہ, ایک سچا جذبہ رکھنے والا دین کی خدمت کا اور آقا علیہ السلام کے پیار کی خدمت کا. اور آج یہ نتیجہ ہے. مجھے ایک صاحب جو ہے نا آ کے کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں دین کی خدمت کس طرح کروں؟ تو میں نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے ایسے ہی کہا, بالکل وہی الفاظ ہیں. میں نے کہا آپ عالم دین ہیں؟ کہتے نہیں. میں آپ طالب علم ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے میں بزنس مین ہوں. تو میں نے کہا بزنس مین ہے, پیسہ کٹ. بات سمجھ آ رہی؟ بھائی جو جس کا کام ہے, جہاں لگا ہوا ہے, جس کے پاس وسائل ہیں, جگہ ہے, پیسے ہیں, وقت ہے, سارا کچھ موجود ہے, تو وہ پوچھے کہ میں کیا کروں؟ بھائی ہم مجھ سے تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ آپ حدیث شریف سناؤ یا حدیث شریف پڑھاؤ. نہیں, ہم کہیں گے بھائی پیسہ دے. بات میری سمجھ نہیں آئی کسی کو ابھی تک. بھائی پیسہ دے, جو تیرے پاس موجود ہے وہ دے کر دین کی خدمت کر. اور میں بزرگوں کی بات کوٹ کرتا چوں, شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مربی عالم دین, ہمارے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرمائے, کوئی صاحب آتا ان کے پاس, کہتے حضور مجھے بتائے میں دین کا کام کیسے کروں, میں فلاں جگہ پہ ہوں ایسے. کہتے ارے اٹھ جا. آپ کہتے ارے اٹھنا میاں. کہتے جا کے دین کا کام کر, پھر آ کے بتا میں نے یہ دین کا کام کیا ہے, میں نے یہ دین کا کام کیا ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں مصطفیٰ کے دین کی ضرورت تو ہے نا. ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت ہے. اور آج ہمارے عرفان بھائی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے محترم جناب مفتی امین قادری صاحب مدنی صاحب, ان کو اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی, یہ جگہ عطا فرمائی, اور جگہ کے بعد کھانا ان کا پکانا تو ان کا بزنس ہے نا, تو انہوں نے یہ دونوں چیزیں پیش کر دی. لو میرے پاس جگہ بھی ہے, میرے پاس کھانا بھی ہے, میں دونوں دوں گا, اپنی طرف سے اور بھی ٹکٹ عمرے کے بھی دوں گا. علماء میدان میں کام کرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا. یہ ہے جذبہ, اور یہ سچا جذبہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اور میں کیسے بھول سکتا ہوں, یہ جو میرے پیچھے موجود ہیں, آپ یقین کریں اللہ کریم نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے یہ برد قلندر, یہ مجاہد نکلے ہیں, اور خالق کائنات جل وعلا نے ساتھی بھی پیدا فرما دیے, معاون, مددگار, ہیلپر بھی دے دیے ہیں. بھائی کوئی نکلے تو صحیح, تھوڑا سا تو نکلو نا بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگ, یہ سفید داڑھی والے سامنے موجود ہیں, اس طرح جناب بہترین قسم کا ولولہ انگیز نعرہ لگا رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا. میدان عمل میں آنا, یہ میں نے باتیں بعد میں کرنی تھی, مجھے بتایا گیا, فرمایا گیا, یہ میں پہلے کر رہا ہوں. اب میدان عمل میں آنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ اب تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلنا ہے. سوچ کو بدلنا کس طرح ہے؟ میں کافی عرصے سے اس پر تھوڑا پڑھ رہا تھا, علماء کی کتابیں بہت ساری مل جاتی ہیں, احادیث میں تو سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث موجود ہیں. تو میں حضرت قبلہ حضور مفسر قرآن علامہ قاری طیب صاحب نقشبندی آپ کے گھر پہ حاضر ہوا, تو فرمایا کہ اس پر تو میں کام پہلے ہی کر چکا ہوں, اس پر تو میں کام پہلے ہی کر چکا ہوں. میں حیران ہوا, میں نے کہا حضرت, تو فرمایا کتاب ہے لیکن ابھی کوئی اتنی تعداد میں چھپوائی نہیں ہے. تو یہ کتاب سامنے موجود ہے, حیات عیسیٰ ابن مریم, میرے ہاتھ میں موجود ہے. ماشاءاللہ, مرحبا شاہ صاحب, ماشاءاللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم. جزاکم اللہ خیرن. اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, زندہ آباد.
زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ 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 زندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد سبحان جزاک اللہ اللہ سبحان جزاک اللہ اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ خیرا ماشاءاللہ. تو جو میں عرض کرنے جا رہا تھا سبحان اللہ جو میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے تو جو کام کرنا ہے کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے دور حاضر میں اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں نے دو چیزیں عرض کرنی ہیں. حضرت قبلہ ہمارے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شیخ عادل شہزاد صاحب موجود ہیں اور یہ سارا کچھ جو ابھی یہ مجلس سجی ہوئی ہے نا یہ محفل سجی ہوئی ہے یہ برکت ہے خلوص کی اور صاف نیت کی. میں حضرت قبلہ ہم رات کو بیٹھے ہوئے تو بہت دیر تک ہم جو ہے نا اکٹھے اور اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا میں نے کہا حضرت ٹرکوں کے پیچھے ہمارے پاکستان میں نا رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نیت صاف منزل آسان. نیت صاف منزل آسان. آپ یقین کیجئے جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے اللہ کریم راستے بھی اتنی آسان اور صاف فرما دے گا. اب کر کے دیکھیں. میں یہی کہتا ہوں بھائی جس کے پاس پیسہ ہے وہ دین کی خدمت کیا کرے گا وہ پیسہ دے کر کرے گا نا بھائی اس سے ہم اور کو تو کچھ نہیں مانگیں گے. علماء کرام دین کی خدمت کریں گے کیا کریں گے ہم کہیں پیسہ نکالو بھائی وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں قرآن کی خدمت کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں احادیث کی تشریح لکھ رہے ہیں وہ شرح بیان کر رہے ہیں یہ سارا کچھ لکھتے جا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہماری صورتحال یہ ہو کہ حضرت امام عادل شہزاد صاحب کتاب لکھیں تو کسی کو فون کرنا پڑے گا حضرت کتاب چھپوانی ہے پیسے دیں نہ بھائی نہ بات نہیں سمجھ آئی مجھے. ہم نے یہ بات کہی ہے بھائی آپ عمرے کے 20 ٹکٹ دینے والے تھے ہم نے کہا حضرت بات یہ ہے اپنے عرفان بھائی ہمارے مفتی صاحب قبلہ کو ہم نے کہا کہ بھئی اگر 20 ٹکٹ نکالنے عمرے کے تو پیسے پتہ کتنے بنتے ہیں 500 پاؤنڈ جو نا ایچ ٹکٹ ہے کتنے بنتے ہیں جی 10,000 پاؤنڈ 10,000 اتنے بنتے ہیں نا. تو ہم نے کہا ایک کام کریں نا 5,000 دیں نا لوگوں کو اور الحمدللہ یہ اس لیے ٹکٹ نہیں بنایا گیا کہ ہم لوگوں کو بلانا چاہتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب سے پہلے آئے ہیں نماز مغرب یہاں ادا کی ہے اور ہال بالکل فل تھا. یہ اس لیے نہیں کیا گیا کیوں الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی سنی سمجھتا ہے کہ مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے نکلنا ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے اور ان کو کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ باقی جو 5,000 بچانا ہے اس کو بچانا نہیں اس کو کرنا کیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت و ترویج کرنی ہے. نہیں نا اگر میں کہوں کہ انہوں نے 800 بندے نہیں 1000 بندے کے کھانے کا انتظام کیا ہے اور 3 اس میں کیا ہے سٹارٹر ہیں اور 3 کورس ہیں مین کہا مزہ آئے گا کہ نہیں. لیکن بھائی ساتھ ساتھ بات بڑی قابل غور بات ہے خدا کی قسم میں عرض کروں ہم اپنے بزرگوں کے جو تصانیف ہیں یا ان کی جو محنتیں ہیں ہم ان کو سامنے نہیں لا پائے. میں ایک دو باتیں عرض کرنی میری بات جو ہے نا مکمل ہوگی میں شروع ہی نہیں کرتا کتاب میرے پاس یقین کریں اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کھلی اس کتاب کی وجہ سے مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ کو صفحہ کھول کے کہیں یہ جی پڑھا ہے میں کہوں گا میں نے پڑھا ہے ایک ایک سطر پڑھی ہے دیکھی ہے. حضرت مفسر قرآن نے واقعتاً اس موضوع پر حق ادا کر دیا ہے. ہم شخصی جو ہے نا اس پہ نہیں جا رہے جو ان کا کام ہے ہم کہتے ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس کی کتاب ہم دیکھ رہے ہیں وہ صاحب موجود بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اتنی جو ہے نا جی اس کو چھپوانا چاہیے کہ ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے اردو پڑھنے والا ہے. دوسری بات امام صاحب موجود ہیں امام صاحب قبلہ علماء کا یہ پورا ایک سٹیج موجود ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا کیا کہ اس کتاب کو انگلش میں کرنا ہے اس کتاب کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو مجھے ایک ساتھی نے مجھے نہیں یاد کس نے بلکہ ہمارے نقیب محفل جو سہیل بھائی نے کہا کہ شاہ جی ان کے صاحبزادے بھی موجود ہیں انہی سے کروا لیں. میں نے کہا بڑی بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ذمہ داری ہو کہ جو بندہ کہے کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور چھپوانا بندہ نچیز کا کام ہے. نہیں سر بات سمجھ نہیں آئی آپ بھائی 1000 بندے کا عرفان بھائی نے کھانے کا انتظام کیا ہے اس پر بھی سبحان اللہ نہیں واہ 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 ماشاء اللہ. حضرت قبلہ کے صاحبزادے
عمیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا جو ہی یہ تکمیل ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ کتاب انگلش میں آ جائے گی، اور اس کا پڑھنا اتنا زیادہ ضروری ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم، اور یہ بات میں عرض کرتا ہوں، وہ محمدی بن کر آئیں گے۔ کیا بن کر آئیں گے؟ وہ محمدی بن کر آئیں گے، اور مسیح موعود آقا علیہ السلام کی امت کا فرد نہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے نبی تھا، آ چکا، دوبارہ نازل ہوگا۔ وہ نبی آنے والے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ان کی باتیں سناؤں، وہ تشریف لائیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ خنزیر کو مار دیں گے، وہ جو ہے صلیب کو توڑیں گے، وہ سارے کام کریں گے۔ جب تشریف لائیں گے کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی فرمائیں گے، بچے ہوں گے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی قبر انور پر حاضری دیں گے، حج کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، فلسطین مسجد اقصی جائیں گے۔ مرزا تو کبھی گیا ہی نہیں، مرزا تو کبھی گیا ہی نہیں۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلو میں ابو بکر و عمر مدفون ہیں، ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں مدفون ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ تشریف لائیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی ایک بھی ایسی نشانی ہے جو مرزے میں تھی؟ جب نہیں تھی تو مجھے جملہ اتنا پسند آیا، حضرت قبلہ قاری صاحب نے فرمایا، وہ مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ پنجاب ہو، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ وہ مسلمہ کذاب ہو، وہ مسلمہ پنجاب ہو، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ہم یہی کہتے ہیں آخری نبی ہیں تو بس ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عقیدے پر اگر خون کا آخری قطرہ تک بہانے کی نوبت آئی تو دریغ نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ۔